مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کو ندا کی جائے گی کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو، جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار مردہ کیا اور 2 بار زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں پر مقر ہوئے تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے۔ ذالکم بأنه اذا دعی اللہ وحده کفرتم وإن یشرک به تؤمنوا۔ یہ اس پر ہوا کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند بڑا۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ وما يتذكر إلا من ينيب، اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، تو اللہ کی بندگی کرو نرے اس کے بندے ہو کر، پڑے برا مانے کافر۔ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق۔ بلند درجے دینے والا عرش کا مالک ایمان کی جان یعنی وحی ڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے اللہ پر ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا۔ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ سب پر غالب کی۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر زیادتی نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب،
بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ عظیم نبی ہیں، آپ ایسی عظیم شان والے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوتا گیا ہے وہ زمانے کے اندر ایک اونچا مقام اور شان پاتا چلا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام بڑی شان والے تھے اور ان کی امت کے ایمان والے یہ بھی اونچے مقام والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا ہے، یوں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کو بھی ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج ہم نے امت محمدیہ کے فضائل یہ پروگرام کا عنوان رکھا ہے۔ نمبر 1، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور دوسری انتہائی اہم بات ہے کہ جب انسان کا سٹیٹس بڑا ہوتا ہے تو اس کے ویلیوز بھی اس سٹیٹس کے مطابق ہونے چاہیے، اس کا کردار بھی اس سٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمیں عطا کر کے حضور کا امتی بنا کے ہم پر جو احسان کیا ہے اور رب کریم نے ہمیں جو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس پر سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لک الحمد یا اللہ کما تحب و ترضا، لک الحمد یا اللہ بعدد قطرات الابحار وبعدد اوراق الاشجار وبعدد الکلمات والحروف، آمین آمین آمین۔ لک الحمد یا اللہ، اے کریم تیری حمد ہم کر رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ سمندروں کے اندر جتنے پانی کے قطرے ہیں مولا، اس کے برابر تیری حمد ہے، تیری تعریف ہے۔ جتنے درختوں کے پتے ہیں مولا، اس کے برابر تیری حمد ہے۔ اے کریم، اے الہ العالمین، جتنے بھی کلمات ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، جتنی ان کی تعداد ہے، اے میرے کریم تیری حمد ہے۔ سبحان اللہ، اس کے برابر تیری کیا ہے؟ حمد ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ حق ابھی بھی ادا نہ ہوا، کیونکہ یہ کرم ہم پر ہوا ہے اور بغیر ہمارے مانگے ہم پر یہ فضل ہوا ہے۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم غور کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے، اور امت محمدیہ ہونے کے ناطے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں ان پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ قبلہ جناب عدنان شیخ صاحب اتاری ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ عدنان بھائی سے انشاءاللہ ہم ابھی ایک جو ہے وہ کلام سنیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے،
مژدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مژدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے، مژدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، جتنے اللہ نے بھیجے نبی دنیا میں، جتنے اللہ نے بھیجے نبی دنیا میں، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، مجھے سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے، میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے، میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے، دل ویران عاشق کو بھی کیجیے آباد، دل ویران عاشق کو بھی کیجیے آباد، میرے محبوب
بسانے والے میرے محبوب مدینے کے بسانے والے کوئی پہنچانا نبی رتبے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے دیکھیے آئے وہ مردوں جلانے والے مجدبِ رحمت حق ہم کو سنانے والے مرحبا آتش دوزخ سے بچانے مرحبا آتش دوزخ سے بچانے اللہ 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 سبحان اللہ مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے اور مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے کرم اس کے فضل اس کی عنایات اس کی مہربانیوں کا بیان ہمیں سنانے والے اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہمیں بچانے والے اس کے فضل کا جو ہے وہ ہم پر سایہ جو ہے وہ دلانے والے مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے سبحان اللہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا بیڑا پار لگائے ہم جیسوں کو اللہ کریم نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر یہ ہم پر بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان فرمایا ہے اتنی بڑی یہ نعمت ہے اتنی بڑی یہ سعادت ہے کہ ساری زندگی بندہ اسی سعادت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو بھی یہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ بہت چھوٹا لفظ رہ جاتا ہے یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مدنی کے ناظرین
کہ الفاظ جو ہیں یہ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور جس سے یوں بولیں کہ بندہ سپیچ لیس ہو جاتا ہے، بھی کیا بندہ جو ہے وہ یہاں کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ہے، اس کا کرم ہی ہے، وہ ذوالجلال والاکرام، سبحان اللہ، یہ بڑی عزت و شان والا ہے، اس نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے، اور ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ہی غلام بنائے رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی تعظیم، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، آپ کی امت کے مبارک اولیاء صلحاء، اللہ تعالی ہمیں ان سب کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے مالک کریم ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہے امت محمدیہ، قرآن پاک بھی جو ہے وہ بیان تو کر رہا ہے، فضیلت بیان کر رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے یہ ارشاد فرمایا؟ اس میں یہی کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا نا کہ نسبت بڑی، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے افضل جو ہیں وہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور مخلوق میں سے افضل ترین، نبیوں میں سے افضل، واہ، پھر آخری نبی، جی، اور رسولوں میں بھی افضل، جی جی، اب یہ ساری جو فضیلتیں، افضلیت جو حاصل ہے، تو جو ان کی ذات سے وابستہ ہے اس کو بھی فضیلت حاصل ہے کہ امت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی جو ساری امتیں گزری ہیں ان پر فضیلت حاصل ہے۔ واہ واہ، تو قرآن پاک میں یہی ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان ظاہر کی گئی۔ تو بہترین ہونے کا جو ٹائٹل ہے وہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ سب سے جو بہترین امت ہے وہ یہ ہے امت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جتنی بڑی وہ ہو نسبت ہو، جی، تو جتنا بڑا گھر ہو اس کے مکین پر اتنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، ایسے ہی، تو جتنی بڑی فضیلت ہو اتنا ہی احساس ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح، اسی طرح اپنے آپ کو سنبھال کے بھی رکھنا ہوتا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے۔ جی، تو امت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کی جو نعمت ہمیں حاصل ہے الحمدللہ اللہ کی عطا سے، اور یہ فضیلت ایسی ہے کہ اس پر انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی تحسین کی۔ واہ واہ، سبحان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے جی، کہ مختلف جب اوصاف بیان ہوتے رہے جی، تو کہا کہ اس کو میری امت بنا دے، پھر آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، تو وہ کرتے کرتے سارا آیا۔ یعنی اس امت کے فضائل دیکھ کر جو انبیاء گزرے پہلے وہ اسے اپنی امت بنانے پر مطلب خواہش کر رہے ہیں۔ جی، تو اس امت کی سمجھنے کہ وہ خوش نصیبی کا آہا، عالم کیا ہے واہ، کہ ہمیں دنیا میں بھی بہت ساری نعمتیں حاصل، اور پھر وہ جو نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں دنیا میں بہت ساری یعنی کہ سمجھنے کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں کچھ نعمتیں حاصل ہیں کہ پہلی امتوں میں وہ چیزیں نہیں تھیں۔ صحیح، تو ہمارے لیے یہ ہے کہ روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا کیا بات، کہ ہم جہاں یعنی کہ پاک ہونا شرط ہے کہ وہ زمین پاک ہو جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو مسجد ایک مقام بنایا گیا کہ عبادت گاہ ہے، یہاں پر اکٹھے ہو کر عبادت کریں، تو یہ مسجد کا ایک خود ایک اپنا رتبہ ہے۔ تقدس ہے، جی، لیکن اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو مسجد نہیں ملی جی، اور زمین ہے جی، تو وہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور مصلی بچھائے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، بلکہ وہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ راشد گزرے ہیں 5ویں، تو وہ سجدہ جو ہے بلا حائل کرتے تھے، الحمدللہ، تو بلا امیر حائل، سنت کا بھی یہ انداز رہا ہے، الحمدللہ، تو یہ فضیلت والا عمل ہے۔ خلیفہ امیر سنت کا بھی یہ انداز دیکھا ہے میں نے، ماشاء اللہ۔ یعنی بالکل ڈائریکٹ زمین پر آپ جو ہے سجدہ فرماتے ہیں۔ تو یہ اس امت کا سمجھ لو کہ ایک تعلق اور نسبت ہے، تو ہم اس نعمت پر جتنا بھی رب کریم کا شکر ادا کریں جی، وہ کم ہے۔ اب وہ شکر کی صورتیں مختلف ہیں،
ایک تو وہ کہ ہم سے جو ہماری ذمہ داری یا ہماری نسبت تقاضا کرتی ہے جی ان ذمہ داریوں کو ہم پورا کریں. جی تو جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑے خاندان یا بڑے گھر کا کوئی فرد ہو جی اور وہ اس گھر کے شایان شان کام نہ کرے، کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو اس گھر کے شایان شان نہ ہو، تو اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار آپ تو فلاں پڑھے لکھے گھرانے کے ہو یا فلاں اونچے گھرانے کے، تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. تو ہم اگر اس پہلو سے دیکھیں تب بھی ہم بہت ساری برائیوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہماری نسبت کن کے ساتھ ہے. جی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے افضل نبی ہیں، جی تو یہ امت بھی ان کے صدقے میں افضل ہے. اور رب تعالیٰ کا کروڑ ہا ارب ہا کھرب ہا بے شمار شکر کہ ہمیں اس امت میں پیدا کیا. سبحان اللہ. یہ رب کی عطا ہے، جی اس میں ہمارا کوئی وہ کمال نہیں ہے، یہ رب کی رحمت ہے، رب کی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے. اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم کی آیات امت کی فضیلت کو بیان کرنی ہے خالد بھائی، تو میں چاہوں گا کچھ آیات کا بھی آپ ذکر فرمائیں. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سب سے مقرب بنایا، سب سے زیادہ محبوب کیا. ایسے ہی امتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنا محبوب بنایا ہے. قرآن مجید میں اس امت کے فضائل رب العالمین جل وعلا بیان فرماتا ہے. من جملہ ایک یہ کہ اور امتوں کو ان کے نسبی ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور جیسے یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین ہادو، ان الفاظ سے پکارا جاتا ہے. لیکن ایمان والے وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پکارا ہے تو ارشاد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو. ان کا مبارک وصف یوں سمجھے پکارا گیا ہے، اور رب العالمین جل وعلا انہیں ایمان والا کہہ کر مخاطب فرما رہا ہے. اسی طرح رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو امت وسط بنایا. قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو رب العالمین نے امت وسط بنایا، اور اس کے پھر کئی معنی علماء نے بیان کیے. یہاں آیت کریمہ میں جو لفظ ارشاد ہوا، جو اس سے پہلے امتیں آ چکی، یہ امت ان امتوں پر گواہ ہے. اور پھر ایسے ہی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ امت پچھلے نبیوں کی بھی گواہی دے گی کہ پچھلے انبیاء جتنے بھی تشریف لائے ان سب نے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ان پر فریضہ تبلیغ لازم کیا تھا، انہوں نے کمال مہارت اور کمال حسن و خوبی کے ساتھ اس فریضے کو سر انجام دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اس پر مہر تصدیق ثبت فرمائیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوصاف ہیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے. اور مفتی احمد جعفر خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلمان بھائی یہ آیت کریمہ جو ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اور اسی طرح كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، ان آیت کریمہ کے سامنے رکھ کر گویا یوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فضائل بیان کیے. کہتے ہیں کہ یہ امت آخری امت ہے. گزشتہ امتوں کے عیوب تو قرآن مجید میں بیان ہوئے، لیکن اب کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کے آخری رسول آخری نبی ہیں، اب نہ کوئی آسمانی کتاب آنی ہے، نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی رسول آنا ہے جو اس امت کے عیوب بیان کیے جائیں. پچھلی آسمانی کتابوں میں رب العالمین جل وعلا نے اس امت کا تذکرہ تو فرمایا، لیکن وہاں تذکرے میں صرف اوصاف کو بیان فرمایا، عیوب کو بیان نہ فرمایا. یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رب العالمین جل وعلا نے کرم فرمایا کہ اس امت کے عیوب کو چھپایا گیا اور اس کے فضائل کو سراہا گیا اور بیان فرمایا گیا. یہاں میں ایک بات اور ایڈ کروں آپ کی بات. آپ دیکھیں خالد بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تمہارے غلاموں کا حساب میں خود لوں گا. اللہ اکبر. تمہارے غلاموں کا حساب میں خود لوں گا. حدیث پاک کا مضمون میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ان کے عیب کسی اور پر کھل نہ سکیں. اللہ میں قربان جاؤں. سبحان اللہ. جی یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رب نے ہم پر اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں، اتنی محبتیں ہم سے فرمائی ہیں.
جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کے حضور یوں دعا فرما رہے تھے کہ میرے رب میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، تو ایک روایت کے مطابق اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہاری امت پر تم سے زیادہ مہربان میں ہوں، اللہ اکبر، تم سے زیادہ رحمت کرنے والا میں ہوں۔ تو جب ارحم الراحمین اپنے دامن اپنے دائرہ رحمت میں اس امت کے معاملے کو لے رہا ہے اور پھر خود رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرما رہا ہے، انا ارحم منکا، میں تم سے زیادہ رحمت فرمانے والا ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ اس امت پر یہ کیسا کرم ہوگا، یہی کرم کیا کم ہے کہ ہم پچھلی امتوں کو یاد کرتے ہیں یا رب العالمین جل وعلا کے عذابات کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں اور اس امت کو ڈراتے ہیں، کہ قرآن مجید میں بھی جس طرح اسلوب کو اپنایا گیا کہ پچھلوں کی تباہی اور وجہ تباہی دونوں بیان کی گئی کہ ان پر اس طرح سے عذاب آیا اور اس وجہ سے عذاب آیا۔ یہ امت وہ ہے کہ جسے پچھلوں کے واقعات تو بتا کر متنبع کر دیا گیا، خبردار کر دیا گیا کہ پچھلوں پر ایسا کرنے کی وجہ سے یہ عذاب آیا تھا، لیکن اس امت کا معاملہ یہ رکھا گیا کہ بتایا کیونکہ ہم نے اس امت کو اپنے محبوب کی امت فرمایا ہے لہٰذا ہم ان کو معاف فرمائیں گے، ہم ان کی پردہ پوشیاں فرمائیں گے، ہم ان اعمال پر یہ بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اچھا، صرف عیوب ہی کا تذکرہ نہیں، پچھلی امتوں کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف افراد کے جب فضائل اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان کیے نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک لطف ہوتا تھا اور ایک کیفیت یہ بنتی تھی کہ پچھلے والے تو اتنی بڑی بڑی عمریں پا گئے اور اتنے سارے اعمال کر گئے، ہماری عمریں چھوٹی ہیں، ہمیں وقت کم ہے، ہم کیسے یہ کام کر پائیں گے؟ تو یہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت ہے کہ رب العالمین کبھی شب قدر عطا فرماتا ہے، کبھی شب برات عطا فرماتا ہے، کبھی شب عرفہ عطا فرماتا ہے، کہیں حقوق اللہ معاف ہو رہے ہیں، کہیں حقوق العباد معاف ہو رہے ہیں، پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کا دریا رحمت جوش پر آتا ہے تو حج کے اس کو توفیق بھی عطا فرماتا ہے اور پھر ان کے حقوق اللہ بھی معاف فرماتا ہے، حقوق العباد بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رب العالمین جل وعلا نے اس امت پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ایسا احسان فرمایا ہے کہ بندہ اس کو پڑھتا رہے اور رب العالمین جل وعلا کے احسانات پر جھومتا رہے۔ پھر چاہیے کہ لو بھی اپنے رب سے لگائے کہ میرے مولا تو نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا، بن مانگے یہ احسان فرمایا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ پھر بتائیے ہم میں سے شب قدر کی تمیز کس کو، شب برات کی تمیز کس کو، ہمیں کہاں یہ تمیز تھی کہ میں یہ عمل کروں گا تو اللہ کریم اتنا ثواب عطا فرمائے گا؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے نبی کے ذریعے ان راتوں کی پہچانیں ہمیں بتائیں، ان مبارک ساعتوں کی وہ کیسے آئیں گی، تم انہیں کیسے پا سکتے ہو، ان کی معرفت سے ہمیں آشنائی عطا فرمائی۔ مقصد یہ ہے کہ میرے محبوب کی امت ہے، تھوڑی تو آگے آئے، یعنی ویسے ہی آگے ہے، لیکن گناہ گاران امت بھی اپنے آپ کو یہ سوچ کر پیچھے نہ ڈالے رکھیں کہ ہم تو بہت برے ہیں۔ کیا زبردست شعر کہا کہ گو ہم نمک حرام نکم میں غلام ہے، گو ہم نمک حرام نکم میں غلام ہے، قربان پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ تو یہ عزت دار ایسا معاملہ کیا گیا ہے کہ ہمیں عزت دار بنایا گیا ہے، ہمیں عزیز رکھا گیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے جو وصف بیان کر کے رب العالمین جل وعلا نے بھیجا وہ ارشاد ہوا کہ عزیز علیہ ما عنتم، ہم مشقت میں پڑ جائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ گرا گزرتا ہے۔ تو وہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں امت کو یہ حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا میرے محبوب کی طبیعت کو گراں گزرتا ہے، لہٰذا تم پر انعام کیا جائے گا، تم پر کرم کیا جائے گا اور تمہیں بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے خالد بھائی، کیا زبردست عنوان کو آپ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ دیکھیں ہم پر کتنا اللہ کا یہ احسان ہے، ہمارا خالق ہے تو وہ رحمان الدنیا والآخرہ ہے، والرحمن الرحیم۔
ٹھیک ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ رحمت للعالمین ہے. اللہ اکبر. دو کریموں میں ہم جو ہے وہ گناہ گاروں کی کیا ہے بن آئی ہے. امیر سنت نے اس پر لکھا ہے, میں وہ امیر سنت کا شعر جو ہے وہ پیش کروں. فرمایا کہ ایسا جود و نوال رکھا ہے سب غلاموں کو پال رکھا ہے, سب غلاموں کو پال رکھا ہے. اللہ کریم کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ شکر تیرا کہ ان کی امت میں, شکر تیرا کہ ان کی امت میں مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے, مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے. امیر سنت شان بھی بیان کرتے آ رہے ہیں, شکر بھی ادا کرتے آ رہے ہیں, اور وہ جو شان والے نبی کے شان والے غلام ہیں ان کو پھر نصیحت بھی فرما رہے ہیں, مقام بھی اپنا پہچانو, کردار بھی اپنا پہچانو. اسی کلام کے ایک شعر سے میں وہ سنا کر کے انشاءاللہ اس پر استاد صاحب کی طرف جو ہے وہ آؤں گا. امیر سنت نے لکھا ہے کہ مال کی حرص مت کرو اس میں دو جہاں کا وبال رکھا ہے. اور پھر فرما رہے ہیں کہ جمع کر کے کبھی نہ سرور نے کوئی مالو منال رکھا ہے. اور تسلی بھی دے رہے ہیں, فرما رہے ہیں تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں, تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں, تیری رزق حلال رکھا ہے, تیری رزق حلال رکھا ہے. صدقے جام امیر سنت کے. سبحان اللہ. شان بیان کرتے آ رہے ہیں, حضور کی شان بھی بیان کر رہے ہیں, غلاموں پر کرم بھی بیان کر رہے ہیں, اللہ کا شکر بھی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, اور پھر مقام پہچاننے اور ویلیوز اپنانے کا بھی جو ہے وہ کیا انداز ہونا چاہیے یہ بھی بیان فرما رہے ہیں. کیا کہیں گے استاد؟ وہی نا, ایک ہی کلام کے اندر سمجھ لو کہ وہ جس طرح وہ ایک دوائی ہوتی ہے نا ملٹی پرپز, جی ملٹی وٹامن بھی کہتے ہیں شاید اس کو, تو وہ ایک ہی دوائی بہت سارے کام کر دیتے ہیں. تو ایک ہی کلام میں یہ بہت ساری چیزیں جیسے جمع کر دی کہ جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا, تو نصیحت بھی کر دی. اور یہ نصیحتیں وہی ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اور علماء کرام اس کو بیان کرتے چلے آئے, اور ان کا منصب تھا کہ اس امت کو اس کے مقام سے آگاہ بھی کریں اور اس امت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلنے کی تلقین بھی کریں, اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ترغیب بھی دیں. تو اس میں جیسے مال کا ایک ذکر ہے, تو 2-3 پوائنٹ اس میں رکھے کہ حرص مال سے بچیں. تو جو بھی یعنی خواہش کہہ لیں, حرص مال کو آسان کیسے کریں گے سر؟ حرص مال, حرص مال, مال کا لالچ, صحیح. اور لیکن ایک ہے لالچ سے سمپلی معنی اس کا لیں گے خواہش کرنا, چاہنا کسی چیز کا. اس چاہت میں جب اضافہ ہو جائے نا, جیسے عام لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ شدت آ جائے, تو تھوڑی سی اور ڈگری بلند ہو جائے اس کی, سپرلیٹیو ڈگری یا اس طرح, تو وہ چاہت جو ہے نا وہ پھر لالچ میں بدل جاتی ہے. پہلے کمپیریٹیو ڈگری آئے گی, جی, کمپیریٹیو ڈگری کے بعد پھر سپرلیٹیو ڈگری آئے گی. جیسے گڈ ہے, گڈ سے کیا ہوگا بیٹر, بیٹر سے کیا ہوگا پھر بیسٹ. تو یہ مال کے اندر بھی حرص ہوتی ہے, تو لالچ اور حرص یہ سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کی جگہ بولے جا سکتے ہیں.
اور جہاں پر خواہش میں بہت زیادہ اضافہ ہو یا خواہش بہت شدت پائی جائے اور خواہشیں جو ہیں وہ اپنی باؤنڈری توڑ دیں تو اس کے بعد پھر وہ چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے. مطلب کوئی بھی چیز ہے کھانے پینے کی، ہمیں خواہش ہے کہ ہم یہ کھائیں، لیکن ہم جب ایکسٹرا جائیں گے نا، اوور ہو جائیں گے، تو وہ چیز ہمیں نقصان دینا شروع کر دے گی. اصل تو اس کا ہوگا فائدہ دینا. اب مال انسانی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کشتی جب چلے نا پانی میں تو اس کا تعلق اتنا ہے کہ پانی نیچے رہے، کشتی اوپر چلے. اور اگر اس کا تھوڑا سا اوپر کام ہو جائے کہ پانی کشتی کے اندر جب آ جائے تو پھر کشتی کا چلنا جو ہے نا وہ دشوار ترین ہو جاتا ہے، وہ پھر بالآخر ڈوب جاتی ہے. یہی حساب مال کا ہے جو میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مال کا تعلق ہمارے ساتھ اتنا ہی رہے کہ جتنی ہماری ضروریات ہیں. لیکن اگر ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنی جو آنے والی 20-22 نسلیں ہیں، کہتے ہیں نا 7 نسلیں، تو اب تو 20-22 نسلوں کا سوچا جاتا ہے. تو خود بھی کھائیں پییں اور ہماری 22 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں پیئیں، تو وہ 22 نسلیں بیٹھ کر کھا پی رہی ہوں. تو اب اگر کوئی ہے تو بتا دے کہ 22ویں سطح پہ جو اوپر ہمارا کوئی تھا، باپ دادا، اس کا باپ دادا، اس کا باپ دادا، اس کا باپ دادا، 22ویں مقام پہ پہنچ جائیں، انہوں نے اگر اتنا مال چھوڑا کہ آج بھی ہم بیٹھے کھا رہے ہیں، آپ ہرس میں مبتلا ہے نا، تو آپ کی نسل بھی ہرس میں ہی مبتلا ہوگی. تو وہ بھی مال ہی کرتی ہوئی دنیا سے جائے گی. تو یہ ہرس نقصان پہنچاتی ہے. وہ کیا ہے کہ انسان پھر وہ اپنی ذمہ داریاں بھول جاتا ہے، جو اس کے تقاضے ہیں ان کو ادا نہیں کر پاتا. پھر ون ونڈو آپریشن کرتا ہے، فوکس اپنا مال کے اوپر رکھتا ہے. اب مال اگر اس کو مل جائے فابیا، اگر نہ ملے تو وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ مایوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو دونوں کے لیے ایک سمجھایا گیا کہ انسانی فطرت کو حدیث پاک میں یوں سمجھایا گیا کہ انسان کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں جی، وہ تیسری کی بھی تمنا کرے گا. اور ابن آدم یعنی آدمی کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. اچھا، پھر یہ کہ اگر مال کم ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمارے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے مال وغیرہ. تو اس میں پھر نصیب بھی ہے کہ جو تمہارے نصیب کا ہے وہ کوئی اور نہیں کھا سکتا، اور جو میرے مقدر کا ہے وہ خالد بھائی نہیں لے سکتے، اس کو کچھ بھی کر لیں، میرے نصیب کا مجھے ہی ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ میں اس کے لیے راستہ کیا اختیار کرتا ہوں، اس کے لیے سوچ کیا رکھتا ہوں. تو برکت جو ہے نا، برکت کم پیسوں میں بھی ہو جاتی ہے، وہ اس طرح کہ وہ کم پیسوں میں ہی آپ کی ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. اور اگر بے برکتی کا عالم ہو ایسی بات تو پھر کبھی آپ کی گاڑی خراب ہوئی ہوگی، کبھی کوئی بیٹری نکال کے لے جائے گا، تو کبھی کوئی دوسرے ملکوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کو کسی چیز پہ کھڑا کر کے نیچے سے ٹائر کھول کے لے جاتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی لے جاتے ہیں. ایسے بھی واقعات رپورٹ ہوئے. تو پھر یہ کہ کبھی وہ ڈاکٹر لے جائے گا، کبھی جناب کوئی اور لے جائے گا، کبھی کوئی فراڈ کرنے والا آپ سے لے جائے گا کہ وہ زمین وغیرہ کا دکھا کے جناب یہ زمین ہے، وہ زمین دکھا کے نہیں سر، بتا کے جی دکھائے گا تو پھر تو نظر آ رہی ہے نا سامنے. وہ بتا کے بھی زیادہ تر کیا ہوتا ہے بتانے سے ہوتا ہے، پر دکھا کے بھی کر رہے ہیں، اس سے بھی وہ فرار نہیں ہے. بھئی یہ پلاٹ دکھایا، خالد بھائی کو بھی بیچ دیا، عدنان شیخ بھائی کو بھی بیچ دیا، سلمان بھائی کو بھی بیچ دیا، قذافی شاہ صاحب سے بھی ایڈوانس لے لیا. ٹھیک ہے، قذافی شاہ صاحب سیانے آدمی ہیں، سمجھدار بندے ہیں، زیرک آدمی ہیں. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا بھی دیکھیں تو صحیح کیا حساب کتاب ہے اس کا. ان کو تو لگ گیا پتا ہے اس میں کیا ہے، یہ تو فلاں کو بھی بکا ہوا، تو فلاں کو بھی بکا ہوا، فلاں کو بھی بکا ہوا. سلمان بھائی سے بھی پیسے اس کے جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں. اب یہ جب میدان میں آئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا بھی آپس میں جو بھی ہے آپ آپس میں کیا کریں بھائی، چیٹنگ تو آپ کر رہے ہیں اور مسئلہ کون کا حل کر لیں، آپس میں حل کر لیں. میں مجھے یہ اس بات سے یاد آ گیا سر جو آپ نے بات کہی، زمین دکھا کر کے بھی جو ہے نا وہ دھوکہ کرتے ہیں. ویسے زیادہ تر دھوکہ جو ہے وہ بغیر دکھائے کرتے ہیں. بھئی آپ فائل لے لیں، آپ کے پاس کیا ہے، 2 کاغذ ہی ہیں آپ کے پاس. وہ کیا کاغذ، کس کام کے کاغذ؟ استاد قبلہ ابو محمد علی اصغر صاحب دامت القدم القدسیہ نے احکام تجارت پروگرام کے اندر بڑی زبردست اور بڑی جو ہے وہ اہم ترین بات کہی بندے کی پروٹیکشن کے لیے، دھوکے سے بچنے کے لیے. فرمایا کہ زمین اگر آپ خرید رہے ہیں تو دیکھے بغیر اس کو جو ہے وہ آپ نہ خریدیں، اس کو دیکھ بھی لیں، کاغذات کو کیا کر لیں، چیک بھی جو ہے وہ کر لیں، جو اس کی ضروریات ہیں دیکھ لیں. ہم اسی تو بندہ بہنے آپ بندہ
بندہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن بندہ اندر اس کے کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا. تو جو ہمارے لیے ایک گائیڈنس ہے کہ ہم اس کے جو اف اینڈ بٹس ہیں ان کو دیکھیں، کاغذات کو دیکھیں، چیزوں کو جو ہے وہ چیک کریں. یہ ہمیں بھی اس ذمہ داری کو کیا کرنا چاہیے، نبھانا چاہیے. ورنہ پھر بندہ بعد میں بولتا ہے یار جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو آپ پتوں سے ہوا کیوں کھا رہے ہیں بھائی؟ ہوا کے لیے پنکھا لگائیں یا کوئی اے سی کا بندوبست فرمائے، گرمی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. آمین آمین. ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں، ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زمین اگر خرید رہے ہیں تو دیکھ کر کے، کاغذات چیک کر کے اس کو جو ہے وہ خریدا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چکر دے رہے ہیں اس طرح سے، ایک پلاٹ جو ہے اس کو بھی بیچ دیا، اس کو بھی بیچ دیا، اس کو بھی بیچ دیا، اس کو بھی فائل دے دی. یہ یاد رکھیں جتنا بھی پیسہ اگر اس سے حاصل کرنے، یہ کھانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی نہیں پتا. اور جیسے استاد صاحب فرما رہے ہیں یوں بھی چل رہا ہوتا ہے، تو یہ کام نہ کریں. ہم رزق حلال کمائیں، محبوب کے غلام بن کے، سچے نبی کے سچے غلام بن کر، سچ بول کر اپنا سامان بیچیں. اور جب آپ نے ایک چیز ایک دفعہ بیچ دی ہے تو دوبارہ اس کو کیوں بیچنا ہے، وہ آپ کی ہے ہی نہیں. یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنے والی. یہ ابھی آپ نے وہ ذکر کیا نا کہ وہ ایک ہی پلاٹ مختلف چیزوں کو جس طرح کے فراڈ ہوتے ہیں. جی ہم ایک جامعہ میں تھے، پڑھاتا تھا اس وقت میں کسی علاقے میں، تو وہاں پر پانی جو پینے کا ہوتا ہے نا، اس کی جو لائنیں ہوتی ہیں وہ گھر گھر بچھاتے ہیں، تو وہ نہیں تھی. صحیح. ایک مین پائپ لائن پاس سے گزر رہی تھی. ٹھیک. تو وہاں پہ ایک پلمبر تھا نا. صحیح. اب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس پلمبر کو کچھ ماہانہ پیسے دیتے تھے کہ یار یہ پائپ کھینچ کے نا ہمارا بھی اس میں جوائنٹ لگوا دو. اوہو. تو اب وہ کیا کرتا تھا، اس نے پورے یعنی کہ محلے کے جوائنٹ لگائے ہوئے تھے. صحیح. تو اب کبھی کسی کا پانی بند، کبھی کسی کا پانی کم آ رہا ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں یار پانی نہیں آ رہا. وہ یہ ابھی ہو جاتا ہے. وہ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو پانی پورا اور پانی صحیح آ رہا ہے. اس نے خود بتایا، جو ہمارے ناظرین تھے ان کو بتایا کہ یہ میں یوں کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں نے 20 جوائنٹ کی گنجائش ہے تو میں نے 50 جوائنٹ لگوائے ہوئے ہیں. تو اب ظاہر ہے اسی حساب سے اب جس کے پانی کا کمی پیشی ہوتی ہے نا، کم ہوتا ہے پریشر وغیرہ یا پانی آ نہیں رہا ہوتا، تو میں جاتا ہوں اس کا پائپ جوائنٹ کے اندر کر کے نٹ کس دیتا ہوں اور دوسرے کا جوائنٹ ہلکا کر دیتا ہوں. یہ وہ یعنی سب کو الو بنا رہا تھا. تو دنیا وہ کہتے ہیں گھر جینے کی خواہش ہے، کچھ پہچان کچھ شناخت بھی چیز ہوتی. تو یہ برسبیل تذکرہ یہ چیز چلی. تو بات وہی ہے کہ اگر ہم وہ نسبتیں پہچانے نا، تو گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نسبت کو یاد رکھیں کہ ہم ہیں کس کی امت میں سے. تو وہ ابھی جو بتایا تھا نا کہ وہ واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پر زیادہ مہربان ہوں. تو وہ مجدہ آباد اے آسیو شافعی شہ ابرار ہے کہ شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے کون ہیں؟ نیکوں کے سردار ہیں. اور تہنیت اے مجرموں، ذات خدا غفار ہے کہ ادھر سے شفاعت کرنے والے جو ہیں وہ بھی ہمیں چاہتے ہیں، اور جس نے شفاعت کا رپلائی دینا ہے اللہ تعالی وہ غفار ہے. تو جب دونوں طرح سے یہ معاملہ ہے تو پھر تسلی رکھو. تو یہ تسلی یہ ہے کہ بندے سے جو ہوا شامت اعمال کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، اس پر پشیمان ہو، نہ کہ جرت مند ہو کہ میں جو ہے وہ کر لوں، اس کے بعد یہ تو ہو ہی جانا جناب، مجھے معافی تو مل ہی جانی ہے. اس کی مثال ہمارے غالباً مفتی قاسم صاحب نے کہیں دی تھی کہ یہ تو یہی ہے کہ بندہ کسی بس وغیرہ کے آگے پوری ہڈیاں توڑوا لے اور کہے کہ جناب وہ فلاں جو ہے نا وہ ہڈی جوڑ ڈاکٹر ہے آرتھوپیڈک، وہ میرا واقف ہے، وہ جناب کرچی یہ ہڈی کو ایسا جوڑ دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. تو پھر تو یہی ہے کہ اس امید پر اگر وہ بس کے آگے یا ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دے گا تو اس کو احمق ہی کہا جائے گا. تو ہمیں اس طرح بھی اپنا مقام پہچاننا چاہیے. جب یہ مقام پہچانیں گے تو پھر جس کی ہم امت ہے نا، اس کے فرامین، اس کے اشارے، اس کی خواہش، اس کی پسند پہ چلنے کی کوشش کریں. بڑی پیاری بات کی ہے سر. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ناجائز کنیکشن لیتے ہیں بجلی کے، پانی کے، گیس کے، یہ کام بھی نہیں کرتے. ہمارا یہ پہچان ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہم سچے نبی کے اچھے غلام بن کر کے زندگی گزاریں. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جو ذمہ داری بنتی ہے، بنیادی ضرورت ہے، یہ ملنی چاہیے. پانی بھی ملنا چاہیے اور جو دیگر ضرورتیں ہیں یہ بھی پوری جو ہے وہ ہونی چاہیے.
بہرحال اگر اس میں کبھی کمی آ رہی ہے یا کسی وجہ سے کوئی اس میں پرابلم آ رہا ہے تو ہمیں غلط انداز بہرحال اختیار نہیں کرنا. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جو پانی بھی ملنا چاہیے, گیس بھی اور بجلی بھی, جو بھی ضروریات ہیں ان کو ملنا چاہیے بالکل, اور پراپر طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ ملنا چاہیے, اور جن کی پرووائڈ کرنا جن کو بنتا ہے ان کو اس چیز کا خیال بھی رکھنا چاہیے. لیکن اگر کہیں کچھ کمی آ رہی ہے تو یاد رکھیں کہ ہم چور کا لفظ اپنے ساتھ اٹیچ نہ کریں. بجلی چور, پانی چور, گیس چور, اور بھی آپ لگا دیں چور ساتھ میں جو ہے وہ لگاتے جائیں. اچھا سلمان بھی اس میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ جو آپ نے چوری والی بات کی ہے نا, بعض دفعہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں کہ ایک تو بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے اور بظاہر ہوتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں اور میں پکڑا نہیں جاؤں گا, لیکن جب پکڑا جاتا ہے نا تو اگلے وہ پورے کے پورے حساب پورے کر لیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک جو ہے وہ نوجوان سے ملاقات ہوئی تو وہ بڑا پریشان تھا, یہ دعا کر دیں. میں نے کیا ہوا بھائی, وہ اصل میں نا بات یہ ہے کہ میرا کنڈا پکڑا گیا. تو بھائی کیا ہوا, اب پہلے گھر پہ اے سی ویسی نہیں لگا ہوا تھا, ابھی اے سی اس نے لگوا لیے, اب وہ چارجز جو ہے زیادہ بڑھ گئے. اب زیادہ بڑھ گئے تو اب اس کا حل کیا نکالا ہے کہ یہ نہیں کہ بندہ اے سی کم یوز کر لے, اپنی جو ہے جتنا یہ سمجھ لیں جتنی اس کے پاس رقم ہے یا جتنا اس سے گھر سے نظام چلا سکتا ہے, اپنے جو اخراجات ہیں اس کو لمیٹڈ رکھے یا اپنی آمدن بڑھا لے. اس کی بجائے کیا اس نے کیا, اس نے کہیں پیسے اسے دے کے وہ جو ہے وہ اندر سے کنڈا لگوا لیا, یعنی بغیر میٹر کے اس نے تار لگوا لی. تو اب یہ تو پوری کیلکولیشن کرتے ہیں کہ بھائی اس کا بل جو ہے, اس کی اتنے یونٹ آتے تھے مئی کے اندر یا اپریل کے اندر یا جون کے اندر, اتنے اس کے یونٹس آتے تھے. اس دفعہ اس کے یونٹس کم ہو گئے ہیں, تو ادارے والوں نے وہ یونٹس کم دیکھے, ان کو تشویش ہوئی, انہوں نے آ کے انویسٹیگیشن ٹیم کو بھیجا اور انہوں نے کنڈا پکڑ لیا. اور جب کنڈا پکڑ لیا پتہ چلے جناب, اب انہوں نے بتایا کہ بھئی 20,000 روپے تو اس کا جرمانہ ہے, اور پھر جتنے مہینے بل کم آتا رہا ہے نا اس کے حساب سے ہم کنڈے کا بل بھی بنا کے آپ کو بھیجیں گے. اچھا, جو حیرت انگیز بات وہ یہ تھی کہ شاہ صاحب یہ کنڈا صرف میرا نہیں پکڑا گیا بلکہ ہمارے اپارٹمنٹ کے کم و بیش 25 لوگوں کے کنڈے اور پکڑے گئے. تو حالات یہ جو دھوکہ دینے والا معاملہ ہے اور یہ جو یہ بھی بہت جو ہے نا معاملہ خراب ہوتا جا رہا تھا. لیکن کیا ہے, اب دھوکہ دینے کی کوشش بھی کی, کنڈا بھی لگایا, اپنے طور پہ تو جو ہے نا بچنے کی کوشش کی کہ پیسے نہ دینے پڑے. پکا کام کیا, کام بڑا پکا کر رہے ہیں. پیسے دینے بھی پڑ گئے, بدنامی الگ ہو گئی, ٹینشن الگ ہوئی کہ جانا بھی پڑا ادارے والوں کے پاس, لائٹ کے کنیکشن کا بھی مسئلہ ہوا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اتنی پریشانیوں سے, اچھا میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا یار وہ بونس میں ہے ساتھ میں. ہاں, تو اگر بندہ یہ ایکٹ کرتا ہی نہیں اور شریعت مطہرہ پر عمل کر لیتا کہ مجھے دھوکہ نہیں دینا ہے, مجھے بجلی چوری نہیں کرنی ہے, تو یہ اور میانہ روی اختیار کر لیتا وہ, اور اگر یہ سلسلہ کر تو یہ ساری مشقتوں سے بڑھ جاتا, اور پیسے جو وہ ایکسٹرا دے رہا ہے, اب جرمانہ بھی دینا پڑ رہا ہے اور مشقت بھی پڑ رہی, ان چیزوں سے بھی بچ جاتا. تو یہ انسان کے جو ہے وہ سمجھنے کے خیال میں ہوتا ہے کہ میں اس میں کوئی بچت کر جاؤں گا. اچھا, اگر بالفرض یہاں نہیں بھی پکڑا گیا تو آخرت میں تو پھر یہ دھوکہ دینے دینا پڑے گا, پکڑ تو ہے نا. ایسی بات درست فرمایا. اور بل بنانے والے بھی مہربانی فرمائیں, جس کا بل ہے اس کو اتنا جس کا بل بنتا ہے وہی اس کو بھیجنا چاہیے. یہ بھی ایک بات ہے. اور دوسری بات میں یہاں بڑے جو ہے وہ اہم بات جو ہے وہ توجہ دلاتا چلوں, جب اے سی کی ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبر میں جہنم کی ہوا میں تبدیل ہو جائے اور کل حشر میں مصیبت بن جائے. تو اگر اے سی استعمال کرنا ہے, سہولت اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو پھر اس کو پے بھی کریں. ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے, اس کو جو ہے وہ پے بھی کریں. گرمی بڑھ رہی ہے, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. پنجاب سائڈ پر تو جیسے بارشیں ہوئیں تو کچھ سلسلہ کار بہتر ہے. یہاں کراچی میں ایک سرٹن ٹائم تک گرمی ہوتی ہے, باہر تو ماحول بہتر ہو جاتا ہے لیکن کمرے جو ہے وہ بعض گھروں میں کیا ہوتے ہیں, وہ گرم ہی ہوتے ہیں. تو اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اسی اگر آپ کو اللہ کے دن وسعت دی ہے اور آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ چوری کر کے استعمال کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے. بندے کی ذلالت بھی ہوتی ہے, بے عزتی بھی ہوتی ہے, اور پھر یہ جائز بھی نہیں ہے. تو ہم نے کوئی ناجائز کام نہیں کرنا. چور ہمارے نام کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. بھئی یہ کیا ہے, یہ چور ہے. تو یہ کسی قسم کا بھی چور نہیں بننا.
امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ زندگی گزاریں. سب کچھ اسی زندگی میں ہو جائے ضروری نہیں ہے. تو کچھ کفایت شیاری بھی شاہ صاحب ہم نے بھی برداشت کو جو ہے نا وہ برداشت کی بے پہ ہی ختم بات کر دی ہوئی ہے. اللہ کریم نے اگر سہولت استعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, اس کو استعمال بھی کیا جائے, لیکن کفایت شیاری کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ خیر اور فیض پائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالز دیتے ہیں, ایک روایت یہاں پیش کر دیتا ہوں. جی بالکل. جس طرح سے موضوع چلا اور گفتگو ہوئی ہماری دھوکے بازی وغیرہ کے عنوان پر بھی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے جہاں فضائل بیان فرمائے نا سلمان بھائی, تو کچھ چیزوں کو یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جو ان کاموں کو کرنے والا ہے نا پھر وہ ہمارے طریقے سے نہیں ہے. صحیح. مفتی مدار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے تحت جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں. مراد یہ کہ جو کسی عام آدمی پر بغیر کسی وجہ کے ہتھیار تان لے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے, ہماری امت کا جو راستہ ہونا چاہیے اس راستے پر نہیں ہے. ایسے ہی ارشاد فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں ہونے سے مراد کیا فرمایا, دیکھیں ایک تو حضور کا کرم کتنا ہے کہ ہم گناہ گاروں میں اپنے آپ کو بھی شامل فرما کر ہماری عزت افزائی فرمائی ہے کہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. تو بندہ اس صفت کو دیکھ لے. ابھی تو بہت سارے ہیلے بہانے کر کے ادھر کی تاریں ادھر, ادھر کی کنیکشن ادھر کر کے, اس کا بل اس کے کھاتے میں, اس کا بل اس کے کھاتے میں کر کرا کے بندہ نکل جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور تو پکڑ ہونی ہے. پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کی امت میں ہونے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور ہمیں فضائل سننے کو ملتے ہیں تو دل ہمارا خوش ہوتا ہے, سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. لیکن وہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من غشا فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو اب اگر ہم دھوکے باز بن رہے ہیں تو پھر امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہونا چاہیے کیا ہم اس پر ہیں؟ زبردست کوشچن مارک ہے, اور جواب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پھر ہم اس طریقے سے رو گردانی کرنے والے, اس سے ہٹنے والے, اور یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ موضوع جو ہم نے لے لیا ہے اتنا مطلب موضوع اس کی ڈائمنشنز ہیں, اتنی جہاد ہیں اس کی, مجھے بھی اتنی چیزیں یاد آ رہی ہیں. مینٹیننس کی جو ہوتی ہے بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں اگر, ٹھیک ہے جی, تو کیا کریں گے, جیسے ایک تو اس میں مینٹیننس کی بجلی سے کیا کریں گے خالد بھائی, پنکھے چل رہے ہیں کس کی بجلی سے, مینٹیننس کی بجلی سے. یہ بھی اس طرح کے معاملات بھی کیا ہے موجود ہیں. بلڈنگ کی بجلی سے کیا بھائی, ایک بلڈنگ کا میٹر ہے, ٹھیک ہے, لائٹیں ہیں, موٹر ہے, یہ سب کچھ چیزیں چل رہی ہیں, اس کا بل آتا ہے. اس اپنی جو گھر کے پنکھے چل رہے ہیں وہ بھی اسی میں سے چل رہے ہیں. اللہ کا خوف کرنا چاہیے. بل کون بھرے, سارے بلڈنگ بھرے, ہمارے تو جو بل آنا ہے وہی آنا ہے. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اچھا پھر یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں, الیکٹریشین جو ہے وہ کیا کریں گے, بعض اوقات وائرنگ صحیح نہیں کریں گے. بھئی بلڈنگ میں جب وائرنگ ہو رہی ہے, جو کوریڈور کے اندر لائٹیں لگی ہوئی ہیں, تو وہ آپ کسی کے گھر سے تو اس کا کنیکشن نہیں کریں گے. اب الیکٹریشین کیا کرے گا, اپنی جو ہے وہ محنت بچانے کے لیے یا وائر بچانے کے لیے یا کچھ اور مطلب اس طرح کی کوئی بھی سستی ہے, کاہلی ہے, کچھ بھی ہے, یا کچھ اس میں ڈنڈی مار رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, جیسے خالد بن روایت بھی سنائی, دھوکہ دے رہا ہے. اب کیا کرے گا, کسی کے گھر سے کسی کے میٹر سے اس کو کنیکشن کر دیں گے, یہ گھر ساتھ ہے, یہاں سے اس کی تار جو ہے جوڑ دو. اب وہ بیچارہ کوریڈور کی لائٹیں جل رہی ہیں ساری, اور بل کس کو پڑ رہا ہے, عدنان شیخ بھائی کے میٹر میں سب کی تاریں جو ہے لگی ہوئی. اللہ اکبر. یہ بھی ہوتا ہے. اچھا بعض کیا کرتے ہیں, بعض میٹروں میں ہی شاہ صاحب گڑبڑ کر دیتے ہیں, یعنی دوسرے کے میٹر میں کیا لگا دیں گے, اپنی وائر بھی کیا ہے ادھر جو ہے وہ لگا دیں گے. تو یہ اس طرح کے کام مہربانی کر کے اپنے لیے جہنم کا ایندھن بندہ جو ہے وہ اکٹھا نہ کرے. مجھے ایک بندے نے کہا کہ ہمارا بل نا 8-8 ہزار پہ آ رہا تھا. تو ہم حیران تھے کہ ہم تو مطلب جو ہے وہ 2 پنکھے ہیں اور کچھ بلب ہیں اور ایک فریج ہے, اور 8,000 پہ بل جو ہے وہ آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک دفعہ انہوں نے اپنے گھر کا مین سوئچ بند کیا, گھر کا مین سوئچ بند کیا, کوریڈور کی لائٹیں بند ہو گئی سارے. اللہ, ساری کوریڈور کی لائٹیں کیا ہو گئی, بند ہو گئی. وہ سارا اسی پہ. اچھا کسی نے پنکھا بھی چلایا ہوا تھا, وہ پنکھا بھی کیا ہو گیا, بند ہو گیا. تو وہ بیچارہ سر پکڑ لیا, اس نے کہا یہ سارا جو ہے نا معاملہ یوں بنا ہوا ہے. اور یہ ایک نہیں, یہ ایک بات نہیں خالد بھائی, یہ ایک سے زائد لوگوں نے اس طرح کے واقعات مجھے جو ہے یہ سنائے اور بتائے ہو. جی میرے اپنے علم میں بھی ہیں. جی تو مہربانی کر کے اچھے نبی کے سچے غلام اور اچھے غلام بن کر ہمیں رہیں. ہمارے لیے گائیڈنس کیا ہے, ہمارے آقا نے فرمایا
من यस्ततीअ मिनकुम अन यनफ़अ अख़ाहु फ़लयनफ़अहु। अल्लाह, फरमाया तुम में से जो अपने भाई को नफा दे सकता है वो उसे नफा दे दे। हमें तो नफा देने वाला बनाया है, लूटने और खून चूसने वाला थोड़ी बनाया है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। शाह साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है कि दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे और फिर इसमें रचे बसे रहेंगे और खौफ खुदा भी दिल में रखेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इन चीज़ों से बचने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर कुछ इस तरह का मामला किया हुआ है तो दुनिया में तलाफी करके जाएं और अपनी जान छुड़ा के जाएं, वरना किसी का माल अगर जो है वो लूटा खसूटा हुआ और अपने हक पे रखा हुआ है तो ये मरने के बाद भी ये जाने वाला नहीं है। जी हाँ, अल्लाह फिक्र अता फरमाए। कौन देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जी। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये जो किस्मत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना, इस पर कितना नाज और कितना शुक्र अदा करना चाहिए। मदनी फूल अता फरमाइए और नात खां इस्लाम भाई से अर्ज़ कलाम सुना दीजिए। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। जी उस्ताद। बात वही है कि वो जिस तरह हमने पहले बात की ना कि नाज के साथ साथ वो एहसास ज़िम्मेदारी भी होना चाहिए। ये नाज ही हमें एहसास ज़िम्मेदारी की तरफ लेके जाएगा कि वो कहते हैं कि जो कोई वो ऊँट पालता है तो वो घर के दरवाजे भी बड़े रखता है। तो बिला तशबीह ये हमारी निस्बत कायनात की अफजल तरीन हस्ती के साथ है कि रब ताला के बाद जो सबसे अफजल हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलाम हैं। तो अब हमें वैसा ही किरदार इख्तियार करना चाहिए जैसी उन्होंने नसीहतें फरमाई, जैसी ज़िंदगी उन्होंने गुजारने का कहा है, उस तरह की जब ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर वो नाज के साथ साथ जब ये हुस्न अंदाज भी होगा ना तो फिर लुत्फ़ आएगा। जी, कॉल शामिल करते हैं। मैं कराची से अहमद रजा कह रहा हूँ, मुझे ये वाला कलाम सुना दें। मदीने काफिले जाते हैं मैं भी आऊँगा। मरहबा जी। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सिलसिले में नात खां से गुजारिश है कि अगर ये कलाम सुना दें, मेहरबानी होगी। हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी। दे आपको मैसेज है, कलाम सुनाए। अजब करम शह वाला तबार करते हैं। वाह वाह वाह, क्या प्यारे कलाम की फरमाइश की है। अजब करम शह वाला तबार करते हैं कि ना उम्मीद को उम्मीदवार करते हैं। क्या वाह वाह, सुभान अल्लाह। या ज़हरा कलाम सुनाए। सैयदा मखतूम कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की मनक़बत सुनने की फरमाइश की है। ये भी सदा बहार कलाम है खालिद भाई, जब चाहें सुने। और पढ़ा भी बहुत प्यारा है मिलाद भाई ने, माशाअल्लाह। सर से पा तक हर अदा है लाजवाब, खूब रोइयों में नहीं तेरा जवाब। ये कलाम सुनाया जाए। वाकई से मैसेज है। मरहबा। ओकाड़ा से मैसेज है और ये कह रहे हैं कि अदनान भाई से अर्ज़ है, ना सुनाए हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। ठीक है जी। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, कलाम सुनाए। ठीक है जी। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे और बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे और उनकी शफकत गमे कौनैन भुला देती है। आगे दिन आपका मेहमान मदीने में रहे और छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आजम आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। वाह जी, क्या बात है। मरहबा। गुजरावाला से मैसेज है, इनको कलाम सुनना है। कौन सा जी? हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी। मरहबा। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, ये कलाम सुना है। बुरे वाला से मैसेज है। सुभान अल्लाह। दान भाई आप कभी गए बुरे वाला? नहीं जी, बुरे वाला कभी नहीं गए आप? कभी करीब से गुजरे हो? गुजरा हूँ, गया नहीं। करीब से गुजरे हैं। ठीक है, चले जी, अल्लाह बरकत दे आपको। साहीवाल, बुरे वाला, बिहाड़ी, ये सारा एक ही पट्टी पर लगता है। माशाल्लाह, अल्लाह बुरे वाला में भी बरकत दे। माशाल्लाह। इनका गुजर हुआ तो बिहाड़ी तो जा चुके हैं। बिहाड़ी बिहाड़ी गए हैं। सही। बिहाड़ी अदनान चिश्ती भाई है ना जी, इनका भी घर वैसे इनका जिला बिहाड़ी ही पड़ता है। इनका जो घर है, आबाई घर है, वो जिला बिहाड़ी में। मैं जब मजलिस राबता बिल उलमा वल मशाइख में था
میں بھی ایک سے زائد دفعہ بہاڑی میں علماء و مشائخ سے ملاقات کے لیے حاضری دی میں نے. ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. چلیں بارہ بہاڑی کی بات آئی تو ہو گیا. بہاڑی میں ایک علاقہ ہے ٹبا سلطان پور. ٹبا سلطان پور کے جو پھول ہیں نا خالد بھائی, سبحان اللہ, مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. آپ روڈ جو ہے گزرتے جائیں اور پھولوں کی مہک سے جو ہے وہ آپ مہکتے مہکتے جائیں. یعنی ٹبا سلطان پور کے پھول جو ہے نا جی مشہور پھول ہیں. پتہ دیتے ہیں اپنا. ہاں جی بالکل اپنا پتہ دیتے ہیں. اور روڈ کے بالکل ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جس طرح فصل کاشت ہوتی ہے نا جی, گندم کی فصل ہے تو ایسے ہی پھولوں کی بھی کیا ہے یہ پوری پیداوار ہے وہاں پر ماشاءاللہ. تو جو پھولوں کی پیداوار جن کی ہے تو وہ عشر دینے کی نیت بھی کریں, شرعی رہنمائی لیں اور عشر جو بنتا ہے وہ بھی اس کو ادا کریں. ظاہر سی بات ہے زمین سے پیداوار مل رہی ہے تو اس کا عشر بھی کیا ہے دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, شرعی رہنمائی لیں اور جو حکم بنتا ہے اس کے مطابق پورا زمین کا عشر ادا کریں. جو سبزیاں اگا رہے ہیں ٹھیک ہے جی, اور ماشاءاللہ سبزیوں کی بھی خالد بھائی بڑی بڑی بہار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کریلے ہیں, کیا سبزی ہے گرمیوں میں جو ہے وہ بھی آتی ہے یہ ماشاءاللہ. کریلے ہیں, مونگرے ہیں, سبحان اللہ, پھلیاں ہیں. عدنان بھائی آپ نے کھائی ہے مونگری؟ ویسے مونگرے جی مونگرے ہمارے تو مجھے یاد پڑ رہا ہے گھر میں بھی ایک وہ پودا بھی تھا مونگروں کا. مونگرے اور ان کا بڑا پودا ہوتا ہے اور آلو مونگرے سبحان اللہ, اور آلو پھلیاں بھی ہیں نا عدنان بھائی, یہ بھی بہت مزیدار بنتے ہیں. اور پھلیاں تو ویسے اگر گوشت میں بھی ڈال لیں تو اس کا بھی اپنا ذوق تو ہے. اللہ کا شکر بھی ادا کریں جس طرح اپنے اتنا کچھ جو ہے وہ کھانے کو دیا ہوا ہے اس کا کیا ہے شکر بھی ادا کریں. اور ہوم گارڈننگ بھی کچھ ہونی چاہیے گھر میں, اگر جگہ ہے پاسبلٹی ہے تو کچھ دھنیا جو ہے یہ لگا لیں, پودینہ جو ہے یہ لگا. دھنیا لگانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے سوکھا دھنیا لینا ہے, سوکھا دھنیا لے کر ایک چٹکی سی اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ زمین میں آپ 1 انچ کے قریب اس کو جو ہے وہ دبا دیں, اور 1 انچ نہ بھی دبائیں تھوڑا سا اس کو دبا دیں آپ. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ہلکا اس کو پانی بھی دیتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے آپ کو پودینہ یا فریش پودینہ کھانے کو ملے گا انشاءاللہ. اس طرح پالک ہے یہ بھی گھر میں جو ہے وہ اگائی جا سکتی ہے. مرچیں ہے نا خالد بھائی, مرچوں کی پنیری ہوتی ہے تو یہ خرید کر گملے میں بھی لگا لیں نا تو مرچیں جو ہے وہ آپ کو پودا اس کا چل پڑتا ہے مرچوں کا. تو یہ گھر میں بھی سبزیاں کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. ٹماٹر بھی گھر میں اگائے جا سکتے ہیں. اسی طرح مجھے یاد ہے خالد بھائی ایک جو ہے وہ پلاٹ تھا, خالی پلاٹ تھا, 4 دیواری اس کی جو ہے وہ کی ہوئی تھی. وہ ہمارے ایک عزیز ہیں ان کا تھا, تو وہ اپنے پلاٹ میں کیا کرتے تھے لہسن لگاتے تھے. لہسن پورے پلاٹ میں شاہ جی کیا ہے لہسن جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اس کی گوڈی بھی کرنی پڑتی ہے, دیکھ بھال بھی ہے. تو وہ پھر کیا کرتے تھے, وہ جو بچے ہوتے تھے نا ان کو اکٹھے کر کے, جو سمجھدار بڑے بچے ہوتے تھے ان کو لے کر جو ہے وہ جاتے تھے, اور بچے جو ہے وہ کیا پانی بھی دینا لہسن کو, ظاہر سی بات اتنا پلاٹ میں لگے ہوئے ہیں. نلکا اس میں اندر کیا تھا لگا ہوا تھا, اس نلکے کو برما کہتے ہیں جیسے کراچی میں, وہ نلکے کو گیڑ کے شادہ پورے پلاٹ کو جو ہے وہ پانی دینا ہوتا تھا. یہ بھی مجھے جو ہے وہ یاد آ گیا. بہرحال ماضی کی یادیں ہیں, اللہ عافیت فرمائے. تو ہوم گارڈننگ کا بھی جہاں ممکن ہو سکے اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مہنگائی بھی ہے تو اس میں بھی بچت ہو جائے گی, پھر فریش آپ کو سبزی ملے گی. اس کا ایک لطف کیا ہے اپنا ہی ہوتا ہے الحمدللہ. جی آگے چلتے ہیں. محمد ناصر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ایسے سنائے تو پھر عدنان بھی بات بنے گی. ایسے سنائیں گے جیسے انہوں نے پڑھا ہے. جی ایسے انہوں نے پڑھا. کوشش کریں گے کہ ان کی ہو بہو جیسے انہوں نے پڑھا ہے ویسے پڑھیں. ہو بہو ہائے 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 ہائے. ہو بہو سے مجھے ایک وہ کلام کا ایک شعر یاد آ گیا. کو بکو اللہ اکبر. کو بکو بھی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. کو بکو. ٹھیک ہے جی, اللہ رحمت کی طرف فرمائے. کچھ عدنان بھائی سے جو ہے وہ کلام سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے
دشمن لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے کون بچائے بچاتے یہ ہے اپنی بنی غم آپ بگاڑے اپنی بنی غم آپ بگاڑے اپنی بنی غم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے کون بنائے بناتے یہ ہے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے سلم سلم کی ڈار سے سلم سلم کی ڈار سے سلم سلم کی ڈار سے پل سے پار لگاتے یہ ہے پل سے پار لگاتے یہ ہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے حاجیوں کے بر رہے ہیں حاجیوں کے بر رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بر رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر پھر گئے حج کے مناظر یا نبی کر رہے ہیں جانے والے حج کے پھر تیاریاں کر رہے ہیں جانے والے حج کے اب تیاریاں رہ نہ جاؤ میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہ نہ جاؤ میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی آغا پلے زہیر رکھتے سفر سفر
رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی آغا میرا کیا بنے گا گر حج پر جا سکا کیا بنے گا گر حج پر جا سکا ہو کرم اتار پر ہو کرم اتار پر ہو جا اے حاضر یا نبی حاجیوں کے بڑھ رہے ہیں قافلے بن یا نبی مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور کی شفقت غم کون بھلا دیتی ہے اور کی شفقت غم کون بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے
سبحان اللہ. سامان میں کیا چھوڑا ہے؟ دل و جان چھوڑا ہے. یہ سامان ہے. دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. ہیں جی اسی طرح اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے نا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. سبحان اللہ. یہ سامان ہے. کیا؟ جان و دل ہوش و خرد. جان بھی، دل بھی، ہوش بھی اور خرد بھی، عقل بھی، سب سامان کہاں ہے؟ مدینے میں. اللہ اللہ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مکہ مدینے سے محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. سیدہ مخدومہ کائنات کی منقبت سننے کی فرمائش تھی، مجھے بھی بہت پسند ہے کلام، تو آئیے آپ کو سنائے دیتے ہیں. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا انہی کے ماں پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں انہی کے ماں پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں انہی کے ماں پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں یہی ہے مجمع بحرین
سر چشمہ ہدایت کا، یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا، بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا، بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے، اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے، اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے، جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا، جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ رسول اللہ، شہزادی کونین ہے سیدہ رسول اللہ۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ آپ نے بڑا پیارا کلام بھی سنا، اور ماشاءاللہ عدنان بھائی نے بہت پیارے اشعار پڑھے، محبت پر انداز پڑھے، اور استاد صاحب کی کیفیت ماشاءاللہ ذوق میں ہے۔ اللہ آپ کے سارے ذوق میں اور برکت جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آپ کے صدقے ہم سب کو جتنے یہاں موجود ہیں، حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، جو طلبگار ہیں، اللہ سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین آمین۔ وہ میں نے ایک لفظ بولا تھا، کو بکو بولا تھا، تو اشعار بعض اوقات ذہن سے نکل جاتے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں وہ شعر پڑھ دوں۔ حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ کو در در پھراتی رہی جستجو، حمد کا شعر ہے اور لاجواب حمد ہے حضرت حامد رضا خان رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی۔ فرماتے ہیں مجھ کو در در پھراتی رہی جستجو، ٹوٹے پائے طلب تھک رہی آرزو، ڈھونڈتا میں پھرا کو بکو چار سو۔ عدنان بھائی، ڈھونڈتا میں پھرا کو بکو چار سو، تھا رگے جہاں سے نزدیک تر دل میں تو، اللہ 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 اللہ۔ واہ واہ واہ، عدنان بھائی نے ایک حمد پڑھی بھی ہوئی ہے، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے عدنان بھائی، اللہ آپ کو برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو ایک جو ہے وہ ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ الکریم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف، اس میں ہم وہ اوراد اور وظائف سنتے ہیں جو احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آج جو ہم وظیفہ سنیں گے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جو ہے وہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ارشاد فرمانے لگے، علی جب تم کسی پریشانی میں آ جاؤ تو تم کیا پڑھو، کیا میں تمہیں یہ سکھاؤں؟ یعنی میں تمہیں وہ چیز سکھاؤں کہ جو پریشانی میں تمہیں کام دے؟
تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کیا خوبصورت انداز، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جعلنی اللہ فداکا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پہ فدا کر دے، میں صدقے جاواں، میں قربان جاؤں۔ سبحان اللہ۔ کم من خیر قد علمتنیہ، کتنی ہی ایسی بھلائیاں ہیں جو آپ نے مجھے سکھائی ہیں، یعنی بہت ساری بھلائیاں آپ نے مجھے سکھائی ہیں۔ پھر حضور نے ان کو جو وظیفہ بتایا، فرمایا اذا وقعت فی ورطۃ، جب تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، فقل، پس تم اس طرح سے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فإن اللہ یصرف بها ما یشاء من انواع البلاء، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جتنی بھلائیں چاہے گا ان کو تم سے پھیر دے گا، دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وظیفہ ہے آج کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وظیفہ جو ہے مولا کائنات کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، ارشاد فرمایا، سکھایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کبھی کسی پریشانی میں پھنس جائیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، جیسے ٹریفک میں کہیں پھنس گئے تب بھی یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح سے بڑی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بڑی سے بڑی بیماری آ جاتی ہے، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد اس پریشانی سے نکل جائیں گے، اس آزمائش سے نکل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرحبا۔ اوراد و وظائف پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں پائیں گے۔ شاہ صاحب، امت مصطفیٰ کی کچھ مزید فضائل اور خصوصیات ان کو آپ بیان فرمائیں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو نبی پاک علیہ السلام کو تمام امتوں میں جو افضل قرار دیا، تو اس کی جو فضیلت جو بیان فرمائی ہے، ساتھ نے وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ یہ فضیلت اللہ نے کیوں عطا فرمائی ہے کہ تأمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور کیا ہے، برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی جو خصوصیت ہے، جس خصوصیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسے یاد فرمایا ہے اور اس کی افضلیت ہونے کی سمجھے وجہ جو قرار دیا ہے، وہ ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو اب امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے اس فریضے کو، اپنے اس منصب کو، اس خصوصیت کو جو ہے لمحہ لمحہ یاد رکھنا چاہیے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمیں نیکی کی دعوت کا حکم دیتے رہنا چاہیے، برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ اب نیکی کی دعوت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پہلے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پتہ چلے کہ پورے محلے کو، باقی سب کو آپ دعوت دے رہے ہیں اور جو ہے گھر میں نماز کی پاسداری کا ذہن نہیں ہے، گھر والوں کو کھائی نہیں رہے، اور گھر والے سنتے بھی تو نہیں ہیں، گھر والے سنتے بھی تو نہیں ہیں نا۔ گھر والوں کو جو ہے بڑی حکمت عملی کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے، کیونکہ گھر میں آپ کا جو کردار ہوتا ہے نا، مسلمان بھی بڑا وہ افیکٹ کرتا ہے، کردار رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ کی نا بات آپ نے، اگر آپ کا کردار گھر میں اچھا ہوگا، آپ کا گھر میں بیہیو اچھا ہوگا، تو گھر والے تو ساری باتیں جانتے ہوتے ہیں نا، وہ ساری چیزیں۔ تو کریکٹر سرٹیفکیٹ اگر کسی نے لینا ہے تو وہ گھر والوں سے لے، یا والدہ سے لے یا زوجہ سے لے، تو یہ صحیح بتا سکتی ہیں آپ کے بارے میں۔ خیر، تو اب گھر کے اندر کردار کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، سب سے پہلے گھر میں نیکی کی دعوت، پھر اڑوس پڑوس میں نیکی کی دعوت، اس کے بعد جو ہے محلے میں نیکی کی دعوت، اور پھر جو ہے جہاں جہاں جو ہے اسے موقع ملے یہ نیکی کی دعوت دے، اور اسی طریقے سے برائی سے منع کرنا۔ اچھا، برائی سے منع کرنا، اس کے بھی پورے تقاضے ہیں، پورا طریقہ ہے، کہاں کس کو کیسے منع کیا جائے گا۔ ایسے ہی نیکی کی دعوت دینا جو ہے، یہ بھی پورا ایک چیپٹر ہے کہ نیکی کی دعوت کہاں دی جائے گی، کیسے دی جائے گی، کس پیرائے میں دی جائے گی، اور اسی طریقے سے اگر برائی سے منع کیا جائے گا تو کیسے منع کیا جائے گا، اور اس کا انداز اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستا رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، ہمارے ہاں الحمدللہ 12 دینی کام ہیں، دعوت اسلامی کے ایک دینی کام جس کا نام ہی ہمارے ہاں نیکی کی دعوت ہے، تو علاقائی دورہ میں نیکی کی دعوت، تو یہ ہفتے میں ایک دن یہ ہوتا ہے کہ یہ دعوت
جو ہے وہ گھر گھر جا کے دکان دکان جا کر دعوت دی جاتی ہے. عصر کے بعد مسجد میں اعلان بیان کا سلسلہ ہوتا ہے, اس کے بعد عاشقان رسول چلے جاتے ہیں اور گھر گھر جا کے دعوت دے کر, نماز کی دعوت دے کر اور جو ہے ترغیب دلا کر مسجد میں لے کر آتے ہیں, ہاتھوں ہاتھ بھی لے کر آتے ہیں, اور پھر مغرب کی نماز کی بعضوں کو دعوت بھی دیتے ہیں, مغرب میں آتے ہیں, مغرب میں پھر اعلان بیان کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک انداز ہے نیکی کی دعوت کا. تو خیر بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کو جو افضلیت, سب سے بہترین امت کہا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے, تو دو اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصیت اس کی بیان فرمائی ہیں کہ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. تو امتیوں کو یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے, جہاں موقع ملے نیکی کی دعوت دینا ہے. نیکی کی دعوت دینا بعض فرض بھی ہوتا ہے, بعض واجب بھی ہوتا ہے, اور بعض مقامات پہ مستحب بھی ہوتا ہے. تو اب یہ پورا ایک چیپٹر ہے نیکی کی دعوت کا. بہرحال اس کو بھولنا نہیں چاہیے, نیکی کی دعوت بھی دیتے رہنا چاہیے اور برائی سے بھی منع کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو بڑی بڑی خوبیاں عطا فرمائی. جیسے خالد بھائی نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی پاک علیہ السلام کی جو امت میں جو پہلی امتوں کا جتنا بھی تذکرہ ہوا ہے نا قرآن مجید فرقان حمید میں, تو اب یہ ہے ان کی اچھائیاں بیان ہوئی ہیں, ساتھ میں ان کے برائیوں کا, ان کے عیوب کا ذکر بھی کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی امت کی اللہ تعالیٰ نے فضائل تو بیان فرمائے ہیں, لیکن ان کی کمیاں, ان کی کجیاں, ان کے عیب کو بیان نہیں فرمایا. آگے کوئی ایسی آنی ہی نہیں ہے کہ جس پر کچھ ظاہر ہو. اب جو ہیں وہ ہم ہیں اور ہم آخر ہیں, یہاں آخر ہیں اور جنت میں پہلے جانے والے ہیں. واہ واہ واہ. نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو نبی پاک علیہ السلام عطا فرمائے ہیں, ایسے پیارے آقا کہ جو آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کہیں بھولیں گے ہی نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ تخلیق ہوا, اس وقت آپ علیہ السلام کے نور مبارک نے اپنی امتیوں کو یاد فرمایا. اس کے بعد آگے چلیں, جب نور کا ظہور ہوا, نبی پاک علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے, تو نبی پاک علیہ السلام کے جب جلوہ گری ہوئے تو اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام نے گویا کہ ربی حبلی امتی ہیں, ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. تو آقا علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوں اس وقت امتیوں کو یاد فرمائیں. تو ایسا نبی کہ جو ہر وقت یہ سمجھ لیں جنہوں نے کسی موقع پر اپنے امتیوں کو بھولے نہیں ہیں, یاد رکھا ہے. اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا, ساری زندگی یاد رکھا. پھر معراج کی شب جب خصوصی نماز عشاء کا وقت ہوا, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو یہاں وہاں پر بھی یاد فرمایا. پھر جب دنیا سے وصال ظاہری کا وقت ہوا اس وقت بھی اپنے امتیوں کو یاد فرمایا, اور پھر انشاءاللہ میدان محشر میں بھی یاد رکھیں گے. اور اللہ نے چاہتے نبی پاک علیہ السلام اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے, اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائے گا. حوض کوثر پر بھی یاد فرمائیں گے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں آب کوثر کے جام بھر بھر کے پلائیں گے, اور پھر پل صراط پہ سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام امتیوں کو وہ پل صراط والا جو معاملہ ہے وہاں بھی نہیں بھولیں گے. تو جو آقا علیہ السلام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں امت کو, وہ ایسے عطا فرمائے ہیں کہ وہ ہمیں ہر وقت یاد رکھتے ہیں. تو جب وہ ہمیں ہر وقت یاد رکھتے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. جو نہ بھولا غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اچھا سلمان بھائی, امتی ہونا جو ہے وہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. امتی ہونا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں. جیسے کسی کو ہوتا ہے نا کہ یہ
کسی بڑے ادارے کا بندہ ہے، یہ کسی بڑی تنظیم کا بندہ ہے، یا یہ اس کا فلاں خاندان سے گھرانے سے تعلق ہے، تو اب وہ بڑے پھونک پھونک پر قدم رکھتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی، کوئی خامی ایسی نہ رہ جائے کہ جو میرے خاندان کی جو ہے وہ بدنامی کا باعث نہ بن جائے، جو ہے وہ میرے ادارے کی جو ہے وہ بدنامی کا باعث نہ بن جائے، جو میرے جو ہے وہ جو میں جس شعبے میں کام کرتا ہوں، جس تنظیم سے میرا تعلق ہے، کہیں اس میں میری جو ہے وہ بدنامی کا جو ہے وہ باعث نہ بن جائے، تنظیم کی بدنامی کا باعث نہ بن جائے، تو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے کہ اسے یاد رہتا ہے کہ میں اس تنظیم سے ہوں، میں اس ادارے سے ہوں، میں اس خاندان سے ہوں۔ تو ایسے امتی کو یاد رکھنا ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہوں، تو یہ امتی نبی پاک علیہ السلام کا ہونا امتی کو یاد رہے۔ تو جب یہ یاد رہے گا نا سلمان بھائی، تو اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ ایسا عمل کوئی کرے گا ہی نہیں کہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا کوئی یہ کہے کہ تم امتی کیسے ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے نا، ہوتا ہے وہ کیسے امتی تم بھائی؟ تو بھائی امتی ایسے ہوں، ایسا کردار ہو، ایسے افعال ہوں کہ بولے یار ایسا امتی ہونا چاہیے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے نبی کا سچا اور اچھا غلام بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اللہ وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل لکھتے رہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات علیکہ۔ جان کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر